کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت ہمیں اور آپ کو 83 سال کا ثواب دلا سکتی ہے؟ صرف ایک رات، جی ہاں، لیلۃ القدر۔ لیکن افسوس ہم میں سے 90% لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح طریقہ نہیں پتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سیکرٹ بتانے والی ہوں جس سے ہماری یہ رات انشاءاللہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں الفیہ خان اور آج ہم بات کریں گے اس رات کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ میں آپ کو اس کی بالکل اوتھینٹک نشانیاں بھی بتاؤں گی، حدیث سے ریلیٹ کی کون سی رات کو پاسبل ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، آپ نئے ہیں چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس ٹائپ کی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ذرا سوچیں 1000 مہینے کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے، یعنی صرف ایک رات کی محنت اور پوری زندگی کی عبادت کا ثواب۔ ہم سب ساری زندگی شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی سکسیس کا شارٹ کٹ، کبھی پیسوں کا شارٹ کٹ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری بخشش کا سب سے بڑا شارٹ کٹ دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص امیجن کرے 83 سال تک لگاتار سجدے میں رہے تو جو ثواب اسے ملے گا وہ ہمیں اور آپ کو صرف اس ایک رات کی سچی عبادت سے مل سکتا ہے۔ کیا ہم اتنی بڑی آفر کو ایسے مس کر دیں گے؟ ہم سب نے اس طرح کی قیمتی راتیں آلریڈی جو کہ سو کے گزار دی ہیں، لیکن انشاءاللہ نیت کریں اس بار جو طاق راتیں آئیں گی اس میں انشاءاللہ نیت کریں کہ نماز بھی پڑھیں گے اور ساری عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور علماء بتاتے ہیں کہ اس رات ہمارے اگلے اور پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اگلے سال ہماری زندگی میں کیا ہوگا، ہمیں کتنی خوشیاں ملیں گی، رزق کتنا ملے گا، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، ایوری تھنگ، یہ سب فیصلے اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے کنجیشن، بھیڑ۔ اب آپ سوچیں گی کہ تنگی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، ساتوں آسمانوں تک رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچ کر حیرانی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی سورہ قدر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورہ میں 4 بہت بڑی باتیں بتائی ہے۔ پہلی بات ہے قرآن کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس رات کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ نازل ہوا، یعنی انسان کی ہدایت اور گائیڈنس کا سب سے بڑا سامان جو بھیجا گیا وہ اسی رات تھا، یعنی قرآن۔ دوسری بات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے پچھلے امت کے جو لوگ تھے ان کی عمر تھی وہ سینکڑوں سال ہوتی تھی، کسی کے 500 سال، کسی کو 800 سال، وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ اکرام کو فکر ہوئی یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی 60 سے 70 سال ہے، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ رات گفٹ کر دی، جو کہ یعنی ایک رات ہم عبادت کریں گے تو 83 سال برابر ہوگا۔ تیسری بات ہے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول۔ اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات فرشتے اور روح آمین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر یعنی عبادت اور دعا ہو رہی ہو وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ چوتھی بات ہے سلامتی کی۔ اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی اور رحمت والی ہوتی ہے۔ اس میں سکون، برکت، اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے؟ تو حدیث میں اس کی کچھ بڑی کلیئر نشانیاں یعنی سائن بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور اس رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ سردی، موسم بہت ماڈریٹ سا ہوتا ہے۔ کتنی بھی گرمی کا مہینہ ہو اس رات ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب حدیث میں سائن ملتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور اوتھینٹک نشانی کہ اگلے دن کی صبح جب اگلے دن سورج نکلتا ہے نا تو اس کا جو شائع ریئر تیج نہیں ہوتی، وہ آنکھوں کو نہیں چبھتا بلکہ بالکل ٹھنڈا اور سفید سا دکھتا ہے، بالکل ایک تھالی یعنی پلیٹ کی طرح۔
علماء کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ صبح کے وقت فرشتے واپس آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی تیز شعاع زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی اور نائٹ میں اسے تلاش کرنا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، اس رات کے لیے کوئی مقصود یعنی فکس نمازیں نہیں ہیں کہ آپ نے اتنی رکعتیں نمازیں پڑھنی ہیں یا پھر یہ والی صورتیں اتنی بار پڑھنی ہے۔ ہاں ذکر اور درود آف کورس آپ چلتے پھرتے کرتے رہیں، استغفار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں جتنا ہو سکے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں، کچھ آیت جتنا بھی ہو سکے آپ ضرور پڑھیں اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ ساری ریمائنڈر صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ میرے لیے بھی ہوتی ہیں، تو میرے لیے ضرور اس طرح دعا کریں کہ مجھے خوب سارا عمل کرنے کی توفیق عطا دے۔ اینڈ خیر کم سے کم نفل نمازیں جتنی بھی ہو، کہوں گی قضا نمازیں ہم لوگوں کی بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ ضرور ادا کریں۔ نفل نمازیں 2-4 جتنا پڑھنا ہو آپ کو پڑھیں۔ قضا نمازیں نیت کر کے آپ ضرور پڑھیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سی نماز کب چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ شاید اچھا ٹائم ہو سکتا ہے۔ اینڈ پھر صدقہ، ان طاق راتوں میں تھوڑا سا صدقہ روزانہ نکالیں۔ اگر آپ نے اس رات صدقہ دیا اور وہ لیلۃ القدر ہوئی، مطلب وہ رات یعنی 21 یا 27 جو بھی، تو ہمیں 83 سال کا مسلسل صدقہ دینے کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، چاہے وہ صرف 10 یا 20 روپے ہی کیوں نہ ہو، ضرور نکالیں۔ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اسے انشاءاللہ اس رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو یہ رات نصیب فرما اور ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اور ہماری ساری دعائیں قبول کرے تو کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔